اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گل دشت سیزن 2 از کرم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 5۔ آ جاؤ، اورحان نے اپنی کلاس سے باہر نکلتے ہی حریم کو میسج کیا۔ میری ایک اور کلاس ہے، وقت لگے گا، حریم نے جواب میں میسج بھیجا۔ چلو پھر، مجھے کام ہے، میں کر کے آتا ہوں، ادھر ادھر مت جانا، میں آتا ہوں۔ اورحان نے یہ لکھ کر سینڈ کیا اور اپنے ایک دوست کی بائک لے کر یونیورسٹی سے باہر چلا گیا۔ حریم نے اس کا میسج پڑھا اور پھر اپنے لیکچر کو دھیان سے سننے لگ گئی۔ آدھے گھنٹے میں ہی کلاس ختم ہو گئی تھی اور وہ اب ڈپارٹمنٹ سے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے بیگ سے فون نکال کر اورحان کو میسج کیا ہی تھا کہ اس کے ایک پروفیسر نے اسے آواز لگائی۔ جی سر۔ حریم ان کے بلاتے ہی ان کے آفس کی جانب چلی گئی۔ یہ آپ کی کلاس کے اسائنمنٹس ہیں، اسے اپنی کلاس کے سی آر کو دے دیں تاکہ وہ اسے سب لڑکے لڑکیوں میں بانٹ دے۔ ان پروفیسر نے حریم کو ایک فائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ حریم یہ کہہ کر ان کے آفس سے نکل تو گئی تھی، لیکن اب یہاں سے اس کے لیے مشکل گھڑی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی کلاس کا سی آر کوئی اور نہیں بلکہ فہد تھا۔ جب سے فہد نے وہ حرکت کی تھی اور اورحان نے اسے مارا تھا، تب سے ہی وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کتراتے تھے۔ خیر سے حریم تو پہلے بھی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی، بس وہی تھا جو اسے ہر وقت پریشان کرتا رہتا تھا۔ یہ سر ذیشان نے دیے ہیں، ساری کلاس میں دے دیجیے گا۔ واپس سے کلاس کے اندر جا کر حریم نے اکیلے بیٹھے فہد سے کہا۔ زہ نصیب، فہد کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ یہ اسائنمنٹ لے لے۔ حریم نے اس کے ڈیسک پر فائل رکھی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ اب آ ہی گئی ہو تو 2 منٹ رک جاؤ، فہد نے تیزی سے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے، حریم نے اس کی جانب غصے سے دیکھ کر کہا۔ یار میں نے کچھ کہا ہے کیا تمہیں؟ 2 منٹ بات کرنے کا ہی تو کہہ رہا ہوں۔ تمہارا شوہر اپنی معشوقہ سے ملنے جا سکتا ہے تو کیا تم 2 منٹ اپنے عاشق کو نہیں دے سکتی؟ فہد نے اس کے ہاتھ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ! حریم نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور دروازے کی جانب بھاگی۔ تمہیں لڑکیوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا فہد؟ ایک اور لڑکا جو کہ ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا زور سے بولا۔ دانیال، حریم نے آنکھوں میں خوف لیے کہا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم اپنے شوہر سے ہماری شکایت کرو گی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا آد مغزی شوہر ہمیں جان سے مار دے؟ دانیال نے حریم کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اسے مار دھاڑ کہاں پسند ہے، تم بے فکر رہو، یہ نہیں بتائے گی، ہے نا؟ یہ جانتی ہے اپنے شوہر کی درندہ صفت نیچر کے بارے میں، فہد نے بھی ہنستے ہوئے کہا اور حریم کے ہاتھ کو ایک بار پھر پکڑنا چاہا۔ جانے دے یار، چھوڑ دے، دانیال نے حریم کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اسے جانے کے لیے راستہ دیا، وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی۔ سنو، دانیال نے پیچھے سے آواز لگائی۔ حریم نے اس کی بات کو مکمل انسنا کیا اور کلاس سے باہر نکل گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ آس پاس گزرتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنا منہ ہاتھوں میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ حریم کے جاتے ہی فہد نے کہا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ان دونوں نے شفق کے ساتھ جو کیا ہے اس کے بدلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، دانیال نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ ویسے شفق نے خود، ابھی فہد کہہ ہی رہا تھا کہ دانیال نے اسے بیچ میں روک دیا۔ تم تھے وہاں، تمہیں کیا پتا وہاں کیا ہوا کیا نہیں؟ اگر اس نے یہ سب خود کیا بھی تو کیا تمہیں اس کے حال پر ترس نہیں آتا؟ وہ تو اپنی محبت کی پکی تھی، اس نے خود کو اپنی محبت میں تباہ کر لیا، اور میں اپنی محبت میں ان دونوں کو تباہ کر دوں گا۔ دعا کرو مجھے موقع مل جائے، دانیال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ توبہ، ایسے جنونی لوگوں سے تو ڈر ہی لگتا ہے مجھے، فہد نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم تو پٹ آئے نا اس اورحان سے، ڈرپوک، مینڈک، دانیال نے تڑک کر کہا۔ بھائی، مجھے نہیں شوق ایسی جنونی محبت کا، سچ کہو تو مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اس نے اورحان کو بتا دیا تو۔ فہد کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ شروع تو تم نے ہی کیا تھا، میں کلاس میں آیا تو تم اسے خوف زدہ ہی کر رہے تھے، دانیال نے ایک بھمو اٹھا کر اسے کہا۔ ہاں تو وہ خود چل کر آئی تو میرے منہ سے نکل گیا، لیکن اب لگ رہا ہے غلطی ہو گئی، کیونکہ اگر اس اورحان کو پتہ چل گیا نا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، پچھلی دفعہ بھی بہت مارا تھا۔ فہد کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ تم بس ڈرتے ہی رہنا، دانیال یہ کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ برتا کلاس سے باہر چلا گیا۔ کیا ہوا؟ حریم کو روتا ہوا دیکھ کر اورحان تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آ کر بولا۔ حریم پہلے تو اورحان کو دیکھ کر بری طرح چونکی اور پھر ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ حریم کا یہ حال دیکھ کر اورحان کو شدید غصہ آنے لگا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارا شوہر ہمیں مار دے؟
ان دونوں کی کہی گئی باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھی۔ نام بتاؤ بس، کس نے کیا ہے تمہیں تنگ؟ اورحان شدید غصے میں تھا۔ آپ کے غصے نے، حریم نے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اورحان کو سب کچھ بتانے کا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ بھی بتایا تو وہ واقعی ان دونوں کو جان سے مار دے گا۔ جان نہیں بھی لی تو ہاسپٹل تک تو پہنچا ہی دے گا۔ بس یہی بات اسے الجھا گئی تھی۔ کیا ہو گیا یار؟ اورحان نے ایک دم اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے بہت نرمی سے پوچھا۔ چلے یہاں سے، حریم نے بس اتنا کہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے پرسوں رات کے بعد تم پر ایک دفعہ بھی غصہ نہیں کیا ہے۔ کیا تم پرسوں رات والی بات کو لے کر رو رہی تھی؟ اورحان نے شرمندہ ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ حریم خاموش بیٹھی رہی۔ اب وہ کیا کہتی کہ وہ بات نہیں ہے، لیکن پھر کیا بتاتی؟ بتاؤ تو۔ اورحان نے گیئر چینج کر کے اپنا ہاتھ حریم کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا۔ مجھے آپ سیلف ڈیفینس کرنا سکھائیں گے؟ حریم نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ اورحان نے گاڑی کو ایک دم بریک لگا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنی حفاظت کے لیے سیکھنا ہے، حریم نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ یہ اچھی بات ہے، میں سکھا دوں گا، بلکہ میں یہی چاہتا ہوں، لیکن یوں اچانک؟ اورحان متجسس تھا۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے، میں ڈر ڈر کر نہیں رہنا چاہتی، حریم نے اپنی آنکھ سے بہتے آنسو کو پونچھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب رونا بند کر دو، اورحان نے حریم کی جانب دیکھ کر کہا۔ کچھ تو ہے جو تم چھپا رہی ہو، خیر پتہ تو میں لگا لوں گا، اورحان نے گاڑی کو واپس سے سٹارٹ کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ اچانک امریکہ جانے کا خیال کیوں آیا تم دونوں کے ذہن میں؟ ظفر شاہ باری باری آنیہ اور زنین کی جانب دیکھ کر بولے۔ اچانک نہیں آیا، ہم بہت دنوں سے پلان کر رہے تھے، زنین نے جواب دیا۔ لیکن امریکہ کیوں؟ کہیں اور چلے جاؤ، کوثر شاہ نے چہرے پر فکر مندی لاتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے ڈاکٹر سے بھی ملنا ہے، اس لیے ہم گھوم بھی آئیں گے اور ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہو جائے گی، زنین نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ ڈاکٹر سے کیوں؟ خیریت؟ ظفر شاہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جی خیریت ہے، بس دوا وغیرہ کی بات کرنی ہے، کچھ خاص نہیں، زنین نے جواب دیا۔ اس جیسمین سے مت ملنا اور کوشش کرنا وہاں کسی کو بھی خبر نہ ہو کہ تم لوگ وہاں ہو، کوثر شاہ کا اشارہ اپنی بہن کی جانب تھا۔ کب جاؤ گے؟ ظفر شاہ نے سوال کیا۔ بھائی جان آ جائیں اس کے بعد جائیں گے، زنین نے بس اتنا کہا۔ اب کیا بتاتا کہ رپورٹس کا انتظار ہے، کہیں اور چلے جاتے، امریکہ کے نام سے تو دل کھٹا سا ہو گیا ہے، کوثر شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ چاچی کچھ نہیں ہوتا، اب ایک آدمی کی وجہ سے پورا ملک برا تھوڑی ہو گیا، اور وہ تو ویسے بھی پاکستان میں ہے، زنین نے یہ کہتے ہی آنیہ کی جانب دیکھا جو کہ بالکل خاموش سی بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ آنیہ آنا ذرا۔ زنین کچھ دیر تو یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب جا کر مڑ کر بولا اور سیدھا اوپر چلا گیا۔ آنیہ بھی اس کے پیچھے خاموشی سے چلی گئی۔ آپ روک لیں ان دونوں کو، میرا دل نہیں مان رہا ان دونوں کو وہاں بھیجنے پر، کوثر شاہ نے ظفر شاہ سے کہا۔ وہ دونوں جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، میں انہیں ایک دفعہ کہہ سکتا ہوں، میں نے کہہ دیا، اب میں زبردستی اپنی مرضی ان دونوں پر نہیں تھوپ سکتا، تو بس بہتر یہی ہے کہ تم اللہ سے اچھے کی دعا کرو، ظفر شاہ نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، آنیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی زنین نے اسے پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا، اس طرح کہ اس کی تھوڑی آنیہ کے کندھے پر رکھی تھی اور ہاتھوں میں آنیہ کے دونوں ہاتھ تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، آنیہ نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جھوٹ بولو گی اب؟ زنین نے اسے اپنے سامنے لاتے ہوئے کہا۔ سوری، میں یاد نہیں کرنا چاہتی سچ میں، لیکن جیسے ہی اس کا ذکر ہوتا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ سب آنے لگ جاتا ہے، اس کا وہ جارحانہ رویہ، اس کے چہرے کی خباثت، اس کی ہنسی، ایک ایک چیز میرے ذہن میں گھومنے لگتی ہے۔ آنیہ یہ سب کہتے ہوئے عجیب خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ وقت گزر گیا، دیکھو کتنا اچھا وقت آ گیا ہے، یہ دیکھو تم میرے ساتھ ہو، میرے دل کے قریب، زنین نے یہ کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، آنیہ نے زنین کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا وعدہ لے رہی ہو؟ مومن ایسے وعدے نہیں کرتے، زنین نے اسے خود سے الگ کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور پھر واپس سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زنین، میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، خوش ہونا چاہتی ہوں، بس۔ آنیہ کی آنکھ سے یہ کہتے ہوئے ایک آنسو نکلا اور زنین کی شرٹ میں جذب ہو گیا۔ ڈرو نہیں، نہ مجھے کھونے سے نہ دکھوں سے، بس رب پر بھروسہ رکھو، کل کا کیا بھروسہ،
کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اور گزرا کل گزر چکا ہے، تو بس ابھی اس وقت پر دھیان دو، اس پل کو جیو، کل کی فکر میں اپنا آج خسارے میں نہ ڈالو۔ زنین بہت پیار سے آنیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب دیکھو نا، اتنا ہینڈسم، گڈ لکنگ، مزاح میں کمال رکھنے والا، اس پر ایک ادر ڈمپل کا مالک لڑکا تم پر دل و جان سے فدا ہے، لیکن مجال ہے تمہیں اس کی قدر ہو ذرا۔ آنے والے کل کو چھوڑو، ایک کام کرو، پہلے ابھی اس پل کو جی کر دکھاؤ، زنین نے شرارت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اللہ کا شکر ہے، خود کی تعریف کروا لو تم سے تو بس، آنیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ضروری ہوتا ہے دن میں ایک بار، زنین نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ چپ کرو، سکون لینے دو مجھے، آنیہ نے ہلکا سا ہاتھ اس کے سینے پر مارتے ہوئے کہا۔ سر ابھی بھی اس کے سینے پر ہی تھا۔ صرف اپنے سکون کی پڑی ہے تمہیں، میرا کیا؟ زنین نے آنیہ کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ یک طرفہ تھوڑی ہے، تمہیں سکون نہیں مل رہا کیا؟ آنیہ نے شکایتی انداز میں کہا۔ ہائے، میرے دل میں تو اتھل پتھل مچی ہوئی ہے، زنین نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ بس شروع ہو گئے تم، کوئی موقع نہیں جانے دیا کرو تم، آنیہ نے اس سے دور ہو کر کہا۔ تمہیں میں موقع پرست لگتا ہوں؟ زنین نے ایک دم سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، سوری۔ آنیہ ایک دم گھبرا گئی اور واپس سے اس کے سینے سے الگ ہو کر بولی۔ اب تم نے کہہ ہی دیا ہے تو بن کر دکھاتا ہوں میں تمہیں، زنین نے ایک دم زور کا کہا چھوڑ کر کہا۔ ہٹو، بالکل بات نہ کرو مجھ سے۔ آنیہ نے اب کی بار دور ہونا چاہا، لیکن زنین نے اس پر اپنی گرفت سخت کر لی تھی۔ وہ اس سے دور ہونے کی مصنوعی سی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا نا، سوری، مذاق کر رہا تھا، زنین نے بہت پیار سے کہا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ اسے نہیں چھیڑا، وہ اس کا دھیان اس رات سے ہٹانا چاہتا تھا، اور اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آنیہ سب کچھ بھول بھال کر پرسکون ہو گئی تھی، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ تیمور کی امی کا فون آیا تھا بابا، رخصتی کا کہہ رہی تھی، ہیرا کی، ثنا شاہ نے فرحان شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور اویس شاہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن وہ پہلے سے جانتے تھے، اس لیے ثنا شاہ فرحان شاہ سے مخاطب تھی۔ ٹھیک ہے، آنے دو، ان سے پوچھو تیمور کب تک آ رہا ہے۔ فرحان شاہ جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے صفحے پر نشانی لگاتے ہوئے بولے۔ پوچھا تھا میں نے، کہہ رہی تھی اسی مہینے آ رہا ہے، ثنا شاہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، فرحان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اگر انہوں نے اسی مہینے رخصتی کا کہہ دیا تو؟ ثنا شاہ فکر مند تھی۔ تو بیٹا کر دیں گے، ویسے بھی ہیرا ان کی امانت ہے۔ اچھا ہے جلد سے جلد یہ کام بھی ہو جائے، فرحان شاہ مطمئن تھے۔ تیاریاں؟ ثنا شاہ نے ایک لفظی سوال کیا۔ ہو جائیں گی، اللہ سے اچھے کی امید رکھو، بس اللہ سے کام میں آسانی مانگا کرو، اگر اس کی جانب سے آسانی عطا ہو گئی نا تو کام کیسے ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ باقی بیٹی کو رخصت کرنا تو سنت ہے، تم ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور مدد کرے گا، فرحان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر میں تیاریاں شروع کرتی ہوں، ثنا شاہ یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ یا اللہ، اس بچی سے راضی رہنا، اپنے بچوں سے دور، اس بچی نے میرے گھر کو سنوارنے میں بہت محنت کی ہے، اس کی محنت کو رائگاں نہ جانے دینا۔ دوسروں کے بچوں کے لیے اس کو میں نے فکر مند ہوتے دیکھا، اپنی نیندیں خراب کرتے دیکھا ہے، یا اللہ اس کو اس کی اپنی اولاد کی جانب سے سکون عطا کرنا۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے بہترین بندوں کا ساتھ عطا کیا۔ فرحان شاہ ثنا شاہ کے جاتے ہی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرنے لگے۔ آمین، اویس شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دنیا کیا ہے بیٹا؟ دنیا یہی تو ہے، کسی کو سکون دینا، کسی کو خوشی دینا۔ کہتے ہیں چھین کر کسی کا پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ثنا نے ہم سب میں اپنا خلوص اور محبت بانٹی ہے، اور دیکھو جب اسے دیکھتا ہوں تو اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، فرحان شاہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آج تو آپ کو اپنی بہو پر بڑا پیار آ رہا ہے بابا، اویس شاہ کی آنکھوں میں فخر تھا۔ بہو نہیں، بیٹی، کیا بیٹیوں سے کم ہے وہ؟ اتنے سال اس نے اس گھر کو دیے ہیں، جب وہ آئی تھی کیا تھا اس گھر میں؟ مکمل بکھرا ہوا گھر اسے ملا تھا۔ یہ گھر اور اس گھر کی رونق سب اس کی محنت ہے۔ یا اللہ، میں تیری اس بندی سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اپنی بات کے اختتام پر فرحان شاہ نے پھر سے ثنا شاہ کو دعا دی۔ میرا ایک کام کر دو، تمہاری منت کرتا ہوں، اس کے بچوں کو لے آؤ، فرحان شاہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، میں نے بات کر لی ہے، آپ ایسے تو نہ کہیں، اویس شاہ نے انہیں ہاتھ جوڑنے سے روکا۔ وہ کہتی نہیں ہے تو کیا ہم احساس بھی نہ کریں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں سمجھتا ہوں اس نے ایک عرصہ اپنے بچوں سے الگ گزارا ہے، مجھے اندازہ ہے وہ میرے بھی بچے ہیں، میں نے بات کر لی ہے، اگلے مہینے ہی لے آؤں گا،
آپ بس بے فکر ہو جائیں۔ اویس شاہ کی بات سن کر فرحان شاہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ آج کہاں جانا ہے؟ پریشا نے تیار ہو کر آئینے میں ایک بار خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہوش اڑانے، زاویہ نے گڑی بند کرتے ہوئے زیر لب کہا۔ ہیں؟ کہاں؟ پریشا نے حیرت سے مڑ کر پوچھا۔ کہیں نہیں، ایک سیمینار ہے، وہاں جانا ہے بس، تائیوان کی تاریخ پر، زاویہ نے اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے کہا۔ اگر کبھی یہ کوٹ نہ پہنے اور اس طرح اوپر کے بٹن کھول کر ہلکا سا کف فولڈ کر لے تو کیا ہی ہو جائے۔ پریشا نے زاویار کے پاس آ کر پہلے اس کا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور ٹائی اتار کر اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے اور پھر اس کی آستین فولڈ کرتے ہوئے بولی۔ کانٹیکٹ لینسز لگانے کا نہیں سوچا کبھی آپ نے؟ پریشا نے 2 قدم دور ہو کر زاویار کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایسے ٹھیک نہیں لگتا کیا؟ زاویار نے فولڈ ہوئی آستینوں کو کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پلیز نہ ایسے چلیں، پریشا نے اس کے ہاتھوں کو روکتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر جاتے جاتے شیشے میں خود کو ایک نظر دیکھا۔ ناٹ بیڈ زاویار شاہ، دل ہی دل میں خود کو کہتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ البتہ آج کل وہ باقاعدہ مسکرانے لگا تھا۔ وہ لڑکی تو نہیں آئے گی نا آج؟ پریشا نے سوال کیا۔ اس کا آج کوئی کام نہیں، وہ نہیں آئے گی، زاویار نے سرسری سے جواب دیا۔ زاویار کی بات سنتے ہی پریشا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ ابھی وہ دونوں ہال میں پہنچے ہی تھے کہ ہال میں کھڑے چیمینگ کے برابر میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پریشا کے گال ہی لال ہو گئے۔ اس لڑکی نے بالکل چھوٹی سی فراک نما شرٹ پہنی تھی جس سے اس کے پیر صاف نظر آ رہے تھے۔ بال اس لڑکی کے گہرے لال رنگ کے تھے جو کہ اس کے گورے چہرے پر بے انتہا حسین لگ رہے تھے۔ دودھ سے نہائی دبلی پتلی سی لڑکی اس قدر حسین تھی کہ پریشا کو گزشتہ روز والی لڑکی اس کے سامنے اچھی لگنے لگی۔ مس شوفین، زاویار نے اس لڑکی کے پاس رکتے ہی اس کے جانب اس کا نام لے کر ہاتھ بڑھایا۔ اس لڑکی نے بھی فوراً ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زاویار سے ہاتھ ملا لیا۔ پریشا کے تو کانوں سے یہ سب دیکھ کر دھوئیں نکلنے لگ گئے۔ وہ ان دونوں کے ملے ہوئے ہاتھوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ میری مسز ہیں، زاویار نے پریشا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ مس شوفین ہے، آج یہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ زاویار نے دونوں کا تعارف کروایا۔ پریشا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھیں ایک بھی بات پوشیدہ نہیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ نام نہیں پوچھتے ہر کسی کا، پریشا نے زاویار کی جانب جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ہر کسی کا نہیں پوچھتا، لیکن جس سے کام ہوتا ہے اس کا پوچھتا ہوں، اور یہ تو میرا بہت ضروری کام کر رہی ہیں آج، زاویار نے شوفین کی جانب نظریں کرتے ہوئے کہا۔ بہت ہی ضروری ہوگا پھر تو، پریشا تپ کر بولی۔ بالکل، زاویار نے آستینیں سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ کر ہی لیں انہیں سیدھی تو اچھا ہے، پریشا نے اس لڑکی شوفین کو دیکھ کر برا سا منہ بنا کر کہا تو زاویار کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی جسے اس نے فوراً ہی دبایا۔ آپ یہاں؟ نورین شیخ کو لال حویلی کے اندر آتا دیکھ کر کوثر شاہ بے تاثر چہرہ لیے بولی۔ السلام علیکم۔ نورین شیخ جو کہ ہمیشہ حشاش بشاش نظر آتی ہیں، سر سے پیر تک برانڈڈ چیزوں سے لیس، آج بالکل ڈھکی ہوئی کوئی بیمار ضعیف سی عورت لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کوثر شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ نورین شیخ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، کوثر شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ چاہو تو گھر سے نکال سکتی ہو، نورین شیخ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ضرور کسی کام سے آئی ہوں گی، ظفر شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ، نورین شیخ نے ہمت جمع کر کے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اپنے بیٹے کے لیے کچھ مت مانگیے گا، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، معافی تو بالکل بھی نہیں۔ ظفر شاہ جو کہ ابھی ابھی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے بنا ان کی جانب دیکھے بولتے ہوئے سیدھے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ بات تو سن لے ان کی، کوثر شاہ نے ظفر شاہ کی جانب دیکھ کر انہیں روکتے ہوئے کہا۔ ان سے کہو میری بیٹی کے نیچے آنے سے پہلے یہ یہاں سے چلی جائے، ایک عرصے کے بعد وہ اس صدمے سے باہر آئی ہے اور اب میں ان کی وجہ سے اسے ایک پل کے لیے بھی پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ظفر شاہ نے سخت لہجے میں مڑ کر کہا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ کیوں آئی ہو آپا؟ کوثر شاہ نے آنکھوں میں دکھ لے کر کہا۔ اپنے بیٹے سے ملنے آئی تھی، سوچا تم سب سے بھی مل کر معافی مانگ لوں، لیکن شاید بہت دیر ہو گئی، نورین شیخ نے یہ کہہ کر اپنی آنکھیں جھکا لی۔ تم سے بہت بار بات کرنی چاہی، بہت بار تمہیں کال کی، اگر تم ایک بار بھی جواب دے دیتی تو شاید یہ وقت نہ آتا، کوثر شاہ نے بنا تاثر دیے کہا۔ میں تم سب کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، میرا ایک ہی بیٹا ہے کوثر،
ہاں اس سے غلطی ہو گئی، اسے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، اس وقت میں ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، تو میں نے تمہاری کالز کو اگنور کیا، لیکن اب میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ میرا بیٹا برے حال میں ہے، اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اسے معاف کر دو، میں اسے لے کر چلی جاؤں گی، وہ کبھی تم لوگوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا، بس میں چاہتی ہوں تم لوگ اسے معاف کر دو تاکہ اس کی رہائی ممکن ہو سکے۔ نورین شیخ نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔ امی، آنیہ کی آواز سے کوثر شاہ ایک دم پلٹی۔ بیٹا تم جاؤ۔ کوثر شاہ نے ایک نظر نورین شیخ کو دیکھا اور پھر آنیہ کی جانب دیکھ کر بولی۔ انہیں ظفر شاہ کی بات بھی یاد آ گئی تھی، تبھی وہ زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ امی یہ کیوں آئی ہیں؟ انہیں کہہ دیں یہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آنیہ کے ہاتھ یہ کہتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ بیٹا اسے سزا مل گئی ہے، نورین شیخ نے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے کہا۔ امی ان کو بولے چلی جائیں یہاں سے۔ آنیہ کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آپا یہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے، میری بچی کس حال میں تھی، تمہیں کچھ نہیں معلوم، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، چلی جاؤ یہاں سے، کوثر شاہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ تمہاری بچی اب تو بالکل ٹھیک ہے نا، تم میرے بیٹے کو دیکھو، اس کے حال پر ترس کھاؤ، اسے بچا لو، تمہارا احسان ہوگا، میں اسے لے کر چلی جاؤں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ نورین شیخ نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آپا خدا کا واسطہ ہے تمہیں، کوثر شاہ اپنی آواز کو تیز کرتے ہوئے بولی۔ میں چاہتی تھی میں اپنے بچے کو مزید برائی سے بچا لوں، میں اسے لے جاتی، لیکن تم لوگ میری بات نہیں سن رہے، میں کیسے سمجھاؤں تم سب کو؟ خیر میں جا رہی ہوں۔ نورین شیخ نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا اور لال حویلی سے باہر چلی گئی۔ آنیہ، آنیہ۔ نورین شیخ کے جاتے ہی کوثر شاہ کی چیخوں سے پورا ہال گونجنے لگا، کیونکہ آنیہ وہیں ان کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ نورین شیخ لال حویلی سے نکل کر سیدھی ایک گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میم بات کر لیں، ڈرائیور نے فون ان کی جانب بڑھا کر کہا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے فون ہاتھ میں لیا۔ مل گیا جواب، نیکی اور اچھائی کا۔ اس دنیا میں کوئی نیک نہیں، نہ ہی کوئی اچھا ہے۔ بیٹے سے ملنا ہے تو میرا ساتھ دو، ورنہ ساری زندگی کے لیے اپنے بیٹے کو بھول جاؤ، کیونکہ انسان صرف اپنی خوشیوں کی سوچتا ہے۔ غم چاہے کسی اپنے کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی تڑپ تب تک نہیں ہوتی جب تک خود کے دل پر نہ گزرے۔ مقابل سے کوئی ان کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں ایک اور بار کوشش کروں گی، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے میرا بیٹا چاہیے، میں مزید اسے کسی دلدل میں پھنستا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ نورین شیخ نے منت کرنے کے انداز میں کہا، لیکن مقابل بہت پہلے ہی فون بند کر چکا تھا۔ اب بس وہاں ایک ماں موجود تھی جو کہ اپنے بچے کے آنے والے کل سے خوف زدہ تھی۔ آ گئی تم حریم؟ چلو بیٹا جلدی سے کچھ کھا پی لو، پھر میرے ساتھ چلو، ثنا شاہ نے حریم کے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا۔ کہاں چلنا ہے چچی؟ حریم نے بجھے ہوئے چہرے سے کہا، اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ سب گھوم رہا تھا۔ ارے ہاں تمہیں تو میں نے بتایا ہی نہیں، وہ تیمور کے گھر والے آ رہے ہیں کل، ثنا شاہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خیریت؟ اس سے پہلے حریم کچھ کہتی پیچھے سے آتے اورحان نے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، رخصتی کی تاریخ رکھنے آ رہے ہیں اور کیا، ثنا شاہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اورحان یہ کہتے ہوئے سیدھا سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں پھر چلتے ہیں، اورحان کے جاتے ہی حریم شاہ ثنا کے پاس جا کر بولی۔ ارے خوش نصیب امی، کھانے میں کیا بنا ہے آج؟ اورحان نے سیڑھیوں سے جھانک کر کہا۔ اس کے سر پر کوئی چوٹ لگی ہے کیا؟ کل سے یہی بول رہا ہے، ثنا شاہ نے حریم کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے انہیں، آپ چھوڑیں، یہ بتائیں کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں؟ حریم نے ثنا شاہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو گروسری لینی ہے، اس کے بعد کچھ کپڑے وغیرہ، پھر کچھ برتن لوں گی اور اس کے بعد پارلر، ثنا شاہ نے سوچ سوچ کر کہا۔ ہیرا آپی ابھی جا رہی ہیں کیا؟ حریم نے حیرت سے سوال کیا۔ ہیرا تو کل صبح پارلر جائے گی، آج تم جاؤ گی، ثنا شاہ نے حریم کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کیوں؟ حریم ایک دم مسکرائی۔ ارے بھائی ہمارے گھر کی بہو ہو، یونیورسٹی جانے کی وجہ سے ساری چمک ختم ہو گئی ہے، اور بال دیکھو ہر وقت جوڑے میں رہنے کی وجہ سے کیسے بے جان ہو رہے ہیں، جا کر اچھا سا ٹریٹمنٹ لے کر آنا، ثنا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پارلر میں لے جاؤں گا، آپ ابھی کیا کیا لانا ہے وہ بتائیں، اورحان سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا۔ تم کہاں چل دیے؟ ثنا شاہ نے سوال کیا۔ آ رہا ہوں، اورحان نے حریم سے نظریں چراتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ کھانا تو کھا کر جاؤ، ثنا شاہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔
آ رہا ہوں خوش نصیب امی، اورحان نے بنا مڑے کہا اور حویلی سے باہر چلا گیا۔ پاگل ہو گیا ہے بالکل، ثنا شاہ مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ حریم وہی کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا گھر میں آج؟ روحان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی عرشیہ سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو کیسے پتا؟ کسی نے بتایا کیا آپ کو کچھ؟ عرشیہ نے سوال کیا۔ نہیں، بس وہ امی اور بابا خاموش تھے، گھر میں بھی سناٹا ہے، روحان اپنے جوتے اتارتے ہوئے بولا۔ وہ نورین خالہ آئی تھی اور ان کو دیکھ کر آنیہ بے ہوش ہو گئی، عرشیہ نے اپنے مخصوص سے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر بتایا۔ تو پھر کیسی ہے آنیہ اب؟ روحان ایک دم فکر مند ہوا۔ آنیہ اب ٹھیک ہے، آرام کر رہی ہے، عرشیہ نے جواب دیا۔ وہ ابھی سوئی ہے بہت مشکل سے، اسے سونے دیں۔ کمرے سے باہر جاتے روحان کو عرشیہ نے پیچھے سے کہہ کر روکا۔ زنین کہاں ہے؟ روحان نے سوال کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، وہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، انہی کے آنے کے بعد تو وہ سوئی ہے، عرشیہ نے جواب دیا۔ مجھے بتاتا تو کوئی، ان کو آنے کیسے دیا گارڈ نے اندر؟ روحان کو غصہ آنے لگا تھا۔ گارڈ کو کیا معلوم، ہم نے ایسا کچھ اسے کہا ہی نہیں تھا، عرشیہ ایک دم سہم کر بولی۔ گھر میں اتنا سب کچھ ہو گیا اور کسی نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، روحان کمرے کے اندر آ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے غصے سے بولا۔ میں آپ کو فون کر رہی تھی لیکن چچی نے کہا میں آپ کو تنگ نہ کروں، سوری، عرشیہ نے اس کے پاس آتے ہوئے وضاحت دی۔ کوئی کچھ بھی کہے، آئندہ کبھی کچھ ہو تم فوراً مجھے فون کرو گی۔ پہلے ہی آنیہ کے معاملے میں میرے دل پر بہت بوجھ ہے، میں اسے اب کسی صورت اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، روحان نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اکیلی نہیں ہے، زنین ہے اس کے ساتھ، عرشیہ نے روحان کے پاس بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ پہلے بھی تو سکندر تھا اس کے پاس، روحان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ سکندر اور زنین میں بہت فرق ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ زنین کو آپ جانتے نہیں ہیں کیا؟ عرشیہ کو روحان کی باتوں پر حیرت ہو رہی تھی۔ جانتا تو میں سکندر کو بھی تھا، خیر چھوڑو یہ سب، روحان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رکیں، اٹھ کر جاتے ہوئے روحان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے عرشیہ بہت مان سے بولی۔ ہاں بولو، روحان کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن اسے نرم بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ آپ گمان لا رہے ہیں اپنے دل میں، عرشیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ گمان نہیں ہے، یہ فکر ہے، روحان واپس سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ شیطان یہی تو کرتا ہے، ہر برے کام کو اچھا یا صحیح کر کے دکھاتا ہے، ابھی وہ آپ کو گمان باندھنا بھی صحیح کر کے دکھا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں زنین کے دل میں کیا ہے؟ نہیں نا، تو پھر آپ کیسے اس سے بدظن ہو سکتے ہیں؟ عرشیہ نے اس کے ہاتھ کو ابھی بھی پکڑا ہوا تھا۔ میں بدظن نہیں ہوں، بس میں اپنی بہن کو یوں نہیں چھوڑ سکتا، روحان نے جواب دیا۔ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ اسے چھوڑیں، لیکن یوں کسی کے لیے اپنے دل میں خدشات نہ رکھیں، اسی کی وجہ سے آج آنیہ اتنی خوش نظر آتی ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، ورنہ تو شاید آج بھی آنیہ اس کمرے میں بند ہوتی اور سکندر آج بھی امریکہ میں آزاد گھوم رہا ہوتا، عرشیہ نے ٹھہر ٹھہر کر نرم انداز میں کہا۔ سکندر کی باری میں نے اپنی بہن کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، میرا دل، میرا دماغ وہ سب نہیں بھولتا۔ بتاؤ، دودھ کا جھلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر کیوں نہ پیے؟ روحان نے سوال کیا۔ صحیح ہے، اس وقت غلطی ہو گئی، لیکن اس وقت شاید غلطی بھروسہ نہیں تھی، بلکہ آنیہ کی حالت اور اس کی باتوں کو اگنور کرنا تھی۔ سب کو بتاتی تھی، کہتی تھی، اس نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھایا تھا، اس کا ساتھ نہ دینا غلطی تھی۔ آگے سے اگر آنیہ آپ سے کوئی شکایت کرے تو آپ اس کا ساتھ دیجیے گا، لیکن بغیر کسی بات کے بدگمان نہیں ہوئیں، عرشیہ نے لہجے کو مزید نرم کرتے ہوئے کہا۔ یار میں تھک گیا تھا آج بہت، اور گھر پر آتے ہی یہ بات سنی تو بس میرے دل میں عجیب عجیب باتیں آنے لگی۔ سکندر کے بارے میں سوچتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، حالانکہ خالہ جان کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں، لیکن بس ان کا نام سنتے ہی مجھے وہ شخص یاد آ گیا، اور پھر میں نے وہ سب کہہ دیا۔ روحان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اچھا چلے فریش ہو کر آ جائیں، عرشیہ نے ٹاپک کو بدلنا چاہا۔ نہیں، پہلے میں آنیہ کو دیکھاؤں، روحان نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے وہ، روحان نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی، لیکن زنین نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے کھلتے ہی روحان نے سوال کیا۔ جی ٹھیک ہے، سو رہی ہے، زنین نے مڑ کر آنیہ کو دیکھتے ہوئے بہت آہستہ سے کہا، اس کی آنکھوں میں بھی بے انتہا فکر موجود تھی، جسے دیکھ کر روحان کو کہیں نہ کہیں سکون سا ملا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، بس یہی دیکھنے آیا تھا، روحان نے ایک نظر سوئی ہوئی آنیہ کو دیکھا اور جانے لگا۔ اندر آ جائیں، کچھ دیر بیٹھ جائیں اس کے پاس، زنین روحان کے چہرے کی اداسی کو سمجھتے ہوئے بولا۔ زنین کے کہتے ہی روحان کمرے کے اندر آیا اور آنیہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔
وہ ایک بھائی تھا، اس کے دل کی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی، وہ اس کی لاڈلی چہیتی بہن تھی، اس نے اسے ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھا تھا، اور پچھلے سال جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار وہ کہیں نہ کہیں خود کو سمجھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کی خوشیوں کی حسرت تھی جو کہ صاف نظر آ رہی تھی۔ بھائی ایسے ہی تو ہوتے ہیں، زبان سے چاہے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کے تنقید نگار بنے رہیں، لیکن ان کے دل اپنی بہنوں کی خوشیوں پر دھڑکتے ہیں۔ یہ شاید ایسا رشتہ ہے جس میں محبت پیار کا اظہار بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک بہن کا اپنے بھائی کے لیے اور ایک بھائی کا اپنی بہن کے لیے پیار اور خیال کا کسی چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت فرمانبردار لڑکی ہے زنین۔ روحان نے آنیا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ جانتا ہوں، زنین کی آنکھوں میں فخر تھا۔ اس نے اپنی فرمانبرداری کی بہت سزا کاٹی ہے، خیال رکھنا آگے کبھی اس کی فرمانبرداری اس کے لیے اس کی آزمائش نہ بنے۔ تم تو جانتے ہو ہم سب نے مل کر اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ روحان نے یہ کہتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ بھول جائیں وہ سب، گزرے کل کو یاد نہ کریں۔ زنین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تمہارا احسان ہے مجھ پر، میری زندگی پر۔ اس دن بھی تم ہی آئے تھے، ورنہ شاید میری بہن وہاں مر جاتی اور ہم میں سے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کا خیال رکھنا بہت۔ روحان کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے نم ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ میری بیوی ہے یہ، پتہ نہیں آپ کے سامنے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن آپ کی دل کی تسلی کے لیے بتاتا چلوں، یہ میری محبت ہے، میں اس کے بغیر اپنی زندگی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نہیں جانتے یہ میرے لیے کیا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اس کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا، آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ زنین نے آنیا کی جانب بہت محبت سے دیکھ کر کہا۔ چلو میں چلتا ہوں، روحان نے اپنی آنکھوں کو چھپاتے ہوئے کہا۔ ایک وعدہ کریں گے؟ زنین نے روحان کی جانب دیکھ کر بہت آہستہ سے کہا۔ ہاں بولو، روحان نے اپنی آنکھ کا آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر مجھے کبھی کچھ ہو جائے تو آپ آنیا کا خیال رکھیں گے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، اسے زندگی کی جانب لائیں گے۔ زنین نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ روانی میں یہ سب کہہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، روحان نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ لیکن پھر بھی موت زندگی کا کیا بھروسہ، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں، زنین نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔ موت زندگی کا کیا بھروسہ، کیا پتہ میں تم سے پہلے مر جاؤں، روحان نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کہہ تو صحیح رہے ہیں، زنین نے گہرا سانس لے کر کہا۔ چلو چلتا ہوں، خیال رکھنا، روحان یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ یا اللہ، ان کی جوڑی کو یوں ہی بنائے رکھنا، ان دونوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر فتنے سے، آمین۔ کمرے سے نکلتے ہی روحان نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پریشے اور زاویار ایک شاپنگ مال میں کھڑے تھے کہ زاویار کو اپنے ہاتھ پر جلن سی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں۔ زاویار نے اپنی شرٹ کو دیکھا جو کہ جلی ہوئی سی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی اس جگہ کی جلد بھی لال ہو رہی تھی۔ شدید جلن کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی بالکل لال ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا سر؟ چی مینگ نے بھاگ کر زاویار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، کوئی پانی وغیرہ گرا ہے، زاویار بہت تکلیف سے کہہ رہا تھا، جبکہ زاویار کی بات سنتے ہی چی مینگ نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں نہ کوئی ایسی چیز رکھی تھی جس سے پانی یا کچھ گرتا، نہ ہی کوئی کھڑا تھا کہ کسی نے کچھ پھینکا ہو۔ یہ مجھے ایسڈ لگ رہا ہے، اس لڑکی شفین نے زاویار کے ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ چلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، زاویار کے اتنے پاس اس لڑکی کو کھڑے دیکھ کر پریشا نے تب کر کہا۔ اسے زاویار کی فکر ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی کو اس کے اتنے پاس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں چلو، زاویار نے اپنی آنکھیں کس کر میچتے ہوئے کہا، صاف ظاہر تھا اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاروں فوراً شاپنگ مال سے باہر نکلے اور سیدھے ہاسپٹل روانہ ہوئے، جبکہ ان کے نکلتے ہی کوئی شخص جو کہ وائٹ شرٹ اور بلو جینز پہنے ہوئے تھا، اس نے ایک بوتل کو کس کر بند کرتے ہوئے اپنے جیب میں رکھا اور اپنے ہاتھوں سے گلوز اتار کر ڈسٹ بن میں ڈالے اور پھر شاپنگ مال سے باہر چلا گیا۔ یہ ایسڈ واٹر ہی ہے۔ کیا یہ جہاں کھڑے تھے وہاں کوئی بیٹری وغیرہ رکھی ہوئی تھی یا کوئی مشین؟ ڈاکٹر نے زاویار کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ساتھ وہ زخم کو صاف بھی کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، اوپر سیڑھیاں تھیں اور لوگ گزر رہے تھے، چی مینگ نے فکر مند ہوتے ہوئے جواب دیا، ساتھ ہی وہ زاویار کو بھی ڈاکٹر کی بات سمجھا رہا تھا۔ شکر کریں ایسڈ کی ڈراپ بہت چھوٹی تھی اور بازو پر ہی گری،
کیونکہ یہ جو ایسڈ گرا ہے بہت ہی تیز ہے. وقفے وقفے سے یہ دوا لگاتے رہیے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر نے ایک دوا لکھ کر پریشے کے آگے پرچہ کرتے ہوئے کہا. ایسڈ کہاں سے آ سکتا ہے وہاں؟ زاویہ نے زیر لب کہا. ہو سکتا ہے کسی مشین سے ہی گرا ہو، چی مینگ نے ایک دم جواب دیا. ہو سکتا ہے؟ زاویہ نے قہر بھری نگاہیں اس کی جانب کر کے سوال کیا. اگر میری جگہ پریشے کھڑی ہوتی پھر؟ اس دنیا میں ہو سکتا ہے جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. مشین سے گرا ہے یا نہیں یہ پتہ لگائے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا. زاویہ نے سرد لہجے میں کہا. اچھا غصہ نہ کریں، ہوٹل چلیں. پریشا نے زاویہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں تو کچھ نہیں ہوا نا؟ زاویہ نے پریشے سے پوچھا. جی میں ٹھیک ہوں، پریشا نے جواب دیا. شکر ہے. یہ کہتے ہوئے زاویہ نے پریشے کا ہاتھ پکڑا اور ہاسپٹل سے سیدھا باہر چلا آیا. سر وہ پروگرام کا کیا؟ شفین جو کہ باہر کھڑی ان کا ویٹ کر رہی تھی ایک دم ان کے پاس آ کر بولی. میں تھوڑی دیر میں آرام کر کے آتا ہوں. پروگرام کا سیٹ اپ کرو جیسا کہا ہے. ہم ڈائریکٹ لوکیشن پر ہی ملیں گے اب. زاویہ نے رک کر جواب دیا اور پھر ہاسپٹل سے باہر چلا گیا. کیا ضرورت ہے، چھوڑیں آج آرام کریں، پریشا نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا. نہیں، کل پاکستان کے لیے نکلنا ہے. جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں کچھ بھی کر کے آج ہی مکمل کرنا چاہتا ہوں. زاویہ کو شاید پھر سے جلن محسوس ہوئی تھی. اس نے اپنی آنکھیں کس کر میچتے ہوئے کہا. کل؟ پریشا نے حیرت سے کہا. کیوں، تمہیں نہیں جانا کیا؟ زاویہ درد کے باوجود مسکرایا. بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی آپ ہوٹل چلیں، پریشا نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا. زاویہ کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے. چی مینگ نے ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کیا اور پھر چلا گیا. البتہ وہ خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا. کمرے میں آ کر زاویہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا. وہ سویا نہیں تھا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا. پریشا بھی کچھ الجھی تھی، لیکن وہ ہر سوچ کو کیا پتہ کہہ کر آرام سے ٹال رہی تھی. وہیں زاویہ کا دماغ ہر ایک نقطے پر کئی دیر تک رکا رہتا. ہر ایک چیز کو وہ بغور سوچ رہا تھا. کیا ہوا؟ زاویہ کو بے چین دیکھ کر پریشا نے سوال کیا. عجیب سی جلن ہے اس میں، حالانکہ تھوڑا سا ہے، زیادہ بڑی جگہ نہیں جلی، لیکن پھر بھی بار بار ٹیس سی اٹھتی ہے. زاویہ نے زخم کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ لڑکی جو آئی تھی تیزاب لے کر، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا؟ شکر ہے حریم بچ گئی تھی. کل مان گئی ہے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے. زاویہ نے آنکھیں بند کیے کہا. مان جائے مجھے کیا، پریشا نے ناگواری چہرے پر لاتے ہوئے کہا. اورحان روز ملنے جائے گا اس شرط پر. زاویہ کی آنکھیں اب بھی بند تھی. ہیں؟ وہ کیوں جائیں گے؟ میں منع کرتی ہوں انہیں، پریشا نے غصے سے کہا. جانے دو، ایک بار اس کا علاج ہو گیا تو اس کے دماغ کا بھی کچھ کرتے ہیں. زاویہ نے اب کی بار آنکھیں کھول کر پریشا کی جانب دیکھ کر کہا تھا. کچھ ہے جو آپ کی نظروں میں نہیں ہے؟ پریشا نے طنز کیا. ایسی بات نہیں، بس اپنوں کی حفاظت کے لیے ان کی خبر رکھنا ضروری ہوتی ہے. پھر وہ لڑکی بھی تو اب اکیلی ہے اس دنیا میں، تو اس کی خبر بھی رکھتا ہوں. ویسے بھی زخمی شیرنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، تو بس نظر رکھنا ضروری ہے. زاویہ نے مسکرا کر کہا. بس میرے جذبات ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، پریشا زیر لب بولی. میرے کان بھی تیز ہیں ویسے، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا. لگتا ہے ایک دن میری سوچوں کو بھی سننے لگ جائیں گے آپ، پریشا نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا. شاید، زاویہ نے واپس سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا. ویسے کیا سوچتی ہوگی تم؟ زاویہ نے ایک آنکھ کھول کر پوچھا. اچھا، اب میں اپنی سوچیں بھی بتا دوں؟ میں نے پوچھا آپ سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ پریشا نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا. پوچھ لو، زاویہ نے آنکھیں کھول کر پریشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. اچھا پھر بتائیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ پریشا کے چہرے پر شرارت تھی. تم، زاویہ نے گہرا سانس لے کر کہا اور کچھ پل کا وقفہ لیا. تم نعمت ہو، تم احسان ہو اللہ کا مجھ پر. یہ کہتے ہوئے زاویہ کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے. اب تم بتاؤ. زاویہ متجسس تھا. آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کے آگے میرا کہا تو بے مول ہی ہوگا، پریشا اداس ہو کر بولی. جذبات کا مقابلہ تھوڑی ہوتا ہے، میں نے اپنے بتائے، تم اپنے بتاؤ. ضروری تھوڑی ہے کہ پلڑا بھاری ہی ہو. زاویہ نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. آپ میرا مان ہے، پریشا زاویہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جو کہ اسی کے گال پر موجود تھا. تم سنجیدہ باتیں کرتی کتنی الگ لگتی ہو، ایسا لگتا ہے کوئی اور پریشا ہے، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا.
پریشے تو ایک ہی ہے، یہ کہتے ہوئے پریشے اٹھ کر چل دی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی زاویہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، البتہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہاں گئے تھے؟ اورحان کے واپس آتے ہی حریم نے سوال کیا۔ بے قصور پھنس گیا ہوں بس، اورحان نے بس اتنا جواب دیا۔ شفق سے ملنے گئے تھے؟ حریم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اورحان نے گردن کو اثبات میں ہلا کر جواب دیا۔ اسے ملنا نہیں کہیں گے، میں بس ڈاکٹرز کے کہنے پر اس کے علاج کی تفصیل جاننے گیا تھا، اور شاید مجھے اسی طرح روز جانا پڑے کیونکہ وہ جنونی لڑکی خود کا حال بہت برا کر رہی ہے۔ اورحان نے چہرے پر کراہیت لاتے ہوئے کہا۔ آپ اتنا تفصیل سے نہ بھی بتاتے تو کوئی بات نہیں تھی، مجھے بھروسہ ہے آپ پر، حریم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، خوش نصیب امی کی بہو، بیٹی۔ اورحان کو حریم کی بات سن کر ایسا لگا جیسے اس کے دل سے بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر حریم کے دونوں گالوں کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا آپ بار بار امی کو خوش نصیب امی کہے جا رہے ہیں؟ حریم نے اپنے گالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہے کیا وہ؟ کل جب میں جاگا تو مجھے تو لگا کہ وہ ہیں۔ اورحان یہ کہہ کر ٹاول لیے واش روم میں گھس گیا۔ اورحان کی بات سنتے ہی حریم کو وہ وقت یاد آیا جب اسے ثنا شاہ پر بہت پیار آیا تھا اور وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ یا اللہ، حد ہے ویسے۔ حریم کے گال مکمل لال ہو گئے تھے۔ گرلز الرجک لوگوں کو جلنا نہیں چاہیے ویسے، حریم نے آواز بلند کہا۔ گرلز الرجک ہوں، وائف الرجک نہیں ہوں، چاہو تو آزما لو۔ اورحان نے واش روم کا گیٹ کھول کر اپنی گردن باہر نکال کر کہا۔ توبہ ہے، حریم نے دوسری جانب مڑتے ہوئے کہا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، میں کسی توبہ کو نہیں جانتا۔ اورحان نے واش روم سے نکلتے ہوئے ٹاول سے بال صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، دیکھ کر تو دکھائیں کسی اور کی طرف، حریم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم بدلی بدلی سی لگ رہی ہو آج مجھے، اورحان نے بالوں کو برش کی مدد سے سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو کتنا بدل گئے ہیں، تھوڑی تبدیلی تو میری جانب سے بھی ہونی چاہیے، حریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی نہیں، میں تو ویسا ہی ہوں جیسا پہلے تھا، اورحان نے نیچے منہ کر کے اپنے سکس پیکس پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، شرٹ تو پہن لیں، حریم جو کہ سمجھی تھی کہ اورحان شرٹ پہن چکا ہوگا ایک دم مڑ کر شرماتے ہوئے بولی۔ تم دیکھ سکتی ہو، اورحان نے مسکرا کر کہا۔ مجھے نہیں دیکھنا، حریم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ آنکھیں کھولو حریم، اورحان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پہلے آپ شرٹ پہنے، حریم شاید اورحان کو چھیڑ رہی تھی۔ پورا دن ایسے ہی گھوموں گا، بتا رہا ہوں، آنکھیں کھولو۔ اورحان اب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یا اللہ، حریم نے یہ کہہ کر ایک آنکھ کھولی۔ ایسی حرکتیں کرتی ہو، پھر چاہتی ہو میں کچھ نہ کروں، اورحان نے مسکراتے ہوئے شرٹ اٹھائی۔ میں نے ایسا کب چاہا؟ حریم زیر لب بولی۔ ایک منٹ، پھر تم نے کیسا چاہا بتاؤ ذرا؟ اورحان حریم کی بات سے متجسس ہوا تھا۔ ہر چیز کی وضاحت کیوں چاہیے ہوتی ہے آپ کو؟ حریم نے اپنی آنکھوں پر لگا چشمہ ایک انگلی سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ بال بڑھا لوں؟ اورحان نے مسکراتے ہوئے واپس شیشے کی جانب گھومتے ہوئے کہا۔ مرضی ہے، حریم نے مختصر سا جواب دیا۔ حریم شاہ، یہ جو تم مجھے اتنا اگنور کرتی ہو نا، دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا تمہیں مجھ سے شدت والی محبت ہو جائے گی۔ اس دن پوچھوں گا میں تم سے، عاشق کے دل کو تڑپاتی ہو نا تم؟ اورحان نے واپس گھوم کر حریم کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ میں نے کب کیا اگنور؟ توبہ ہے، حریم جھیمتے ہوئے بولی۔ توبہ نہیں ہے میری جان، اس دل میں صرف اور صرف تم ہو، نہ کوئی کبھی آیا نہ کبھی کوئی آئے گا، اورحان نے حریم کو خود سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ حریم ٹرانس کی سی کیفیت میں اورحان کو دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں ہلچل سی مچی تھی، اسے اس وقت وہ دنیا کا سب سے حسین مرد لگا تھا۔ کتنے حسین ہیں نا آپ، حریم اورحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ حریم کی بات نے اورحان کو سر سے پیر تک ہلا دیا تھا۔ یہ ایک الگ ہی وقت تھا، اس نے تعریف ہی تو کی تھی، ایسا تو ہر کوئی بولتا تھا، تو پھر یہ تعریف الگ کیوں تھی؟ اورحان دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور تھا۔ حریم جو کہ کچھ پل کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو گئی تھی، واپس ہوش کی دنیا میں آتے ہی اپنے کہے گئے الفاظ کو سوچتے ہوئے ایک دم شرما کر نظریں جھکا گئی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اورحان نے اس کا جھکا چہرہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ حریم نے جواب میں لبوں کو بالکل حرکت نہیں دی، بس ہلکی سی گردن ہلا دی۔ تمہاری آنکھیں حریم اس وقت کمال کی سحر انگیز لگ رہی ہیں،
اس قدر گہری کہ جیسے مجھے کبھی ان سے نجات نہیں مل پائے گی، اور ویسے بھی میں نجات آخر چاہتا بھی کہاں ہوں، تم مجھے قید کیوں نہیں کر لیتی؟ اورحان نے حریم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کتنا حسین ہے ان کا انداز، کتنی دلکش ہے ان کی محبت، حریم نے اورحان کے سینے سے لگے لگے دل میں سوچا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ کوئی لڑکی میرے دل پر یوں حکومت کرے گی جیسے تم کرتی ہو، اور مجھے دیکھو، میں نے تمہاری ایک بات بھی نہیں مانی۔ اورحان نے اسے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے کہا، مجھے یقین ہے آپ مان جائیں گے، کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لینے میں، وقت لگتا ہے، بے صبری بعض باتوں کے نتائج بدل دیتی ہے، آپ آرام سے فیصلہ کریں۔ حریم آنکھیں بند کیے اس کے دل کی دھڑکن کو سنتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے تم ہی چاہیے تھی، میرا گزارا کسی اور کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ آج بھی مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب مجھے تم سے محبت ہوئی تھی، اور وہ لمحہ بھی یاد ہے جب میری محبت عشق میں بدل گئی تھی، اور وہ لمحہ بھی یاد ہے جب میرا عشق جنون میں تبدیل ہوا تھا۔ اورحان کی آنکھوں کے سامنے گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی حریم آئی، جو کہ پریشے سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ پھر کمرے میں بند روتی ہوئی سہمی ہوئی حریم یاد آئی۔ اس کے بعد اندھیرے کمرے میں اس کی تیمارداری کرتی حریم آئی، جو کم سہولیات کے باوجود بھی اس کا علاج کر رہی تھی اور اس کے لیے فکر مند تھی۔ چلیں آج کے لیے بہت ہے۔ اس کے چوڑے سینے سے الگ ہوتی حریم اب بالکل لال ہو گئی تھی۔ میں تو ساری زندگی ایسے ہی گزار سکتا ہوں، اورحان نے پھر سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، اور مجھے اس بات کا غرور ہے، حریم نے دل ہی دل میں کہا۔ اظہار مشکل تھا لیکن خود سے تو کہہ سکتی تھی۔ سکون تھا، چین تھا، محبت تھی، وہ کمرہ مہک رہا تھا، اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہی خوب منظر تھا، سکون کا سکون تھا، ثواب کا ثواب۔ کتنا خوبصورت ہے نا ہمارا دین، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرنا نیکی، ایک دوسرے کو لقمہ کھلانا نیکی، ساتھ چلنا نیکی، لڑائی کے بعد پہل کرنے میں نیکی، ایک دوسرے کے لیے تحائف کا انتظام کرنا نیکی، اور دل کو سکون الگ۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ اورحان نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے سے لگی حریم کی جانب ہلکا سا گردن کو جھکا کر کہا۔ حریم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا گردن کو نفی میں ہلایا۔ یا اللہ، آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ میری دعا تو قبول نہیں ہو گئی، شدت والی محبت تو نہیں ہو گئی کہیں؟ اورحان نے حریم کو چھیڑا۔ ہٹ جائیں آپ۔ حریم ایک دم شرمندہ سی ہو کر اس سے دور ہٹی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، اورحان نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ چلیں اب، حریم نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ ناراض ہو گئی کیا؟ اورحان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، حریم کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی ایک دن، اورحان اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ اچھا چلیں اب، خوش نصیب امی انتظار کر رہی ہوں گی نا؟ حریم نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ ادھر آؤ ذرا۔ اورحان نے آگے بڑھ کر حریم کو پکڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا وہ کمرے سے بھاگ گئی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے حسب معمول کمرے کو لاک ضرور کیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں لازمی مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے سٹوری، تو انتظار رہے گا مجھے آپ کی فیڈ بیک کا۔ تو ٹھیک ہے، جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔